نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کے 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اس بات کو واضح کیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے انتہائی مشفق مہربان رسول اور پیغمبر ہیں کہ امت کے لیے جو بھی مشکلات اور پریشانیوں کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خاتمہ کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی بہت ساری رسومات جو بیجا تنگیوں اور تکلیفوں کا سبب تھی، جو کسی قسم کا اپنے اندر فائدہ نہیں رکھتی تھی، ان تمام رسومات جاہلیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اختتام فرمایا، اپنے عمل سے بھی اور اپنے اقوال سے بھی۔ اسی طرح کی ایک زمانہ جاہلیت کی رسم جس کا اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں جب کوئی انسان کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ تمام وہی معاملات اور تعلقات ہوتے تھے، یا اس کی وجہ سے جو آگے تعلقات قائم ہوتے تھے وہی والے جو حقیقی بیٹے والے ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید نے اس کی بڑی شدت سے نفی فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی حقیقت کو واضح کیا۔ کل گزشتہ درس میں بھی یہ بات ہو چکی ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری دروس میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانہ جاہلیت کے مطابق متبنہ تھے، جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں زید ابن حارثہ کے نام سے پکارنے کا حکم فرمایا، اور حضرت زید سے حضور نے ابتدا میں اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح کروایا تھا۔ بعد میں ان کی آپس میں جب نہ بن پائی اور انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب زینب سے آپ خود نکاح فرمائیں، اور اس حقیقت کو واضح کیا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ ایمان والوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں۔ اللہ نے جو رشتے حرام کر دیے ہیں ان میں سے ایک رشتہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، انسان کے صلبی بیٹے کی جو بیویاں ہیں، جو بہو ہوتی ہیں، وہ بھی حرام ہے کہ چاہے بیٹا فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، اس کے باوجود جو ایک حرمت مساہرت پیدا ہو گئی، جو احترام کا ایک رشتہ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ عورت حرام ہے، صلبی بیٹے کی بیوی۔ لیکن یہاں ایک منہ بولا بیٹا ہے، اس کی بیوی ہے اور اس نے طلاق دے دی یا فوت ہو گیا، کسی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہے، اب
یہ شخص یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہاں کیونکہ تذکرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، منہ سے کہہ دینے سے کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہو جاتا۔ تو اس طرح تو مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹ بھی بولے گا، غلط بھی ایک بات کہے گا، اسی بات کو لے کر حقیقت پر مبنی فیصلے شروع کر دیے جائیں گے۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، ظاہر ہے تمہارے یعنی باپ وہی ہیں جن سے اس کی ولادت ہوئی ہے، دوسرا تو کہنے سے زبان سے بات کر دیا، اس سے کیا وہ حقیقت بدل جائے گی؟ ذالکم بافواہکم، یہ تمہاری زبان کی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حکم دیا بلکہ آپ سے نکاح کر دیا۔ خود اللہ نے فرمایا زوجناکہا، اللہ ارشاد ہم نے اس زینب سے اے پیغمبر آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت زینب اس حوالے سے بھی فخر فرمایا کرتی تھی ازواج مطہرات پر کہ تمہارے نکاح تو دنیا میں پڑھائے گئے لیکن اللہ نے میرا نکاح آسمانوں کے اوپر سے خود پڑھایا، اور فرمایا زوجناکہا، اے پیغمبر ہم نے آپ کا اس زینب سے نکاح کر دیا۔ یعنی زوجیت کی نسبت خود اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ ہم نے کیا، اور کیوں کیا آگے اس کی حکمت اور وجہ بھی بیان فرمائی، تاکہ تا قیامت آنے والے مسلمان جماعت کے لیے کسی قسم کی اس حوالے سے کوئی تنگی نہ رہے کہ ان کے منہ بولے بیٹے اگر ہوں تو ان کی بیویاں وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے ہوں۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے طلاق کا فیصلہ کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا۔ ما کان النبی، باقی رہا حضور نے یہ نکاح کیوں کیا ہے؟ باتیں بنانے والے تو 100 باتیں بنائیں، کیونکہ ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ باتیں بنانا، پروپیگنڈا کرنا، الزام تراشیاں کرنا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں حیثیت اللہ کے نمائندے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا میں احکامات جاری فرمائے، آپ شارع شریعت تشکیل دینے والی کی آپ کی حیثیت ہے، آپ کا ہر عمل امت کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شریعت کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کام آپ کے اوپر لازم تھا کہ شریعت کے ہر حکم کو آپ واضح کرتے۔ جیسے آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کو جب بھی اللہ نے کوئی حکم دیا تبلیغ کا، اللہ کے احکامات کا انسانیت تک پہنچانے کا، شریعت کی تنفیذ کا، چنانچہ ہر پیغمبر نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی ہے اور اللہ کے احکامات انسانیت تک پہنچائے ہیں۔ اسی طرح آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ انسانیت تک اس مسئلے کو بھی واضح کریں اور پہنچائیں۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، فیما فرض اللہ له، اس کام میں جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا کرنا کہ یہ تم نے کام کرنا ہے، وہ اگر کام کر لیتے ہیں اب ان کے اوپر الزام لگایا جائے کوئی کسی کی انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ نہیں، انہوں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہی سنت اور طریقہ ان لوگوں میں بھی گزر چکا ہے جو ان سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، کہ پہلے انبیاء نے بھی اللہ کے احکامات کو اسی طرح انسانیت تک پہنچایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو متعدد نکاح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ انبیاء کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل، ہر سکون و حرکت انسانیت کے لیے، امت کے لیے ایک اسوہ، نمونہ، درس اور سبق ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کو سیکھنے والی ایک گھریلو زندگی کا بہت سارا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو سیکھنے والی اگر خواتین زیادہ نہیں ہوگی جی اور وہ اس کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گی تو امت تک وہ پہلو کیسے آئے گا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عام امت سے استثناء کرتے ہوئے متعدد نکاح کی اجازت دی گئی۔ جیسے پہلے انبیاء میں سے بھی ایسا ہوا ہے، خود حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے نکاح متعدد 100 کے قریب ان کے نکاح تھے، اور اسی طرح دیگر اور انبیاء علیہ السلام نے متعدد نکاح کیے، اور اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ ان انبیاء کے اندر کوئی خواہش پرستی ہوتی تھی الیاذ باللہ، بلکہ وہ بھی در حقیقت اس فریضہ تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کرتے تھے۔
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو نکاح کیا ہے وہ بھی کب کیا ہے؟ جب آپ کو نبوت 40 سال کے بعد حضور نے پہلا نکاح کیا، اور وہ بھی وہ خاتون جو پہلی 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں، یعنی معمر خاتون ہیں، ان سے نکاح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنسی خواہش یا جذبہ ایسی بات قطعی طور پر نہیں ذہن میں لانی چاہیے، بلکہ وہ در حقیقت حضور نے جتنے بھی نکاح کیے، حضرت زینب سے نکاح، یہ بھی در حقیقت اللہ کے ایک حکم کی تعمیل تھی، امت کے لیے ایک آسانی پیدا کرنی تھی۔ اللہ جو بندوں کے لیے ایک قانون واضح کرنا چاہتا تھا، اس پر عمل کرنا تھا۔ تو فرمایا پہلے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے احکامات پہنچاتے رہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حکم ہے جو کہ پہلے ہی سے طے کر دیا گیا ہے کہ اس کو یوں ہونے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات انسانیت تک پہنچاتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے اللہ کے سوا۔ امت سے اگر انبیاء ڈرنے بیٹھ جائیں کہ یہ کیا کہے گی، یہ کیا الزام لگائے گی، تو پھر تو دین کی وضاحت نہیں ہو سکتی، پھر دین کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی سے کوئی نبی کبھی نہیں ڈرتا تھا۔ حضور سے بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اپنا نقصان کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نئی دین کی بات سمجھتا، محض خواہش پرستی میں، محض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کسی خرابی کا شکار ہوتا ہے تو اپنا نقصان کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کا کیا نقصان ہے؟ تو یاد رکھیں پہلے انبیاء بھی صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ اے پیغمبر آپ بھی صرف اللہ سے ڈریں، لوگوں کے شکوک و شبہات کو ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب تو اللہ لے گا، جو پھرے گا، جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، اس کا حساب اللہ لے گا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان اور حیثیت تو یہ ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ماں کا نہ محمد، یہاں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کیا گیا۔ قرآن میں بہت کم مقامات ہیں جہاں آپ کا اسم گرامی ذکر کیا گیا، جہاں کسی اہم مسئلے کو بیان کرنا مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے، رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بھی ہوئی ہے، لیکن وہ بالغ نہیں ہوئی، بچپنے میں ہی فوت ہو گئی۔ آپ کے 4 بیٹے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے قاسم، ابراہیم، طیب، طاہر، یہ لیکن بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ آپ کی بیٹیاں البتہ وہ حیات رہیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان سے اولاد بھی آگے ہوئی۔ تو قرآن نے یہاں رجال کا لفظ ذکر فرمایا، رجال بالغ مرد کو کہا جاتا ہے کہ تم بالغ مردوں میں سے کسی کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے۔ تو زید کے کہاں سے باپ آ گئے؟ زید کہاں سے بیٹا بن گیا؟ وہ بیٹا محمد کا نہیں ہے، وہ بیٹا تو حارث کا ہے، زید ابن حارثہ ہیں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن باپ کو جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ تو بہت محدود ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دنیا تک ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اس کی دنیاوی ترقی چاہتا ہے، اگر کوئی مزید اچھا انسان ہو، کوئی دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو وہ اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے جی۔ لیکن حضور کی حیثیت عام امتی کے ساتھ تو رسول کی ہے، اور رسول باپ سے بڑھ کر اپنی امت کا خیر خواہ، ہمدرد اور اس کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسا مقام آئے گا کہ ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیں گے، نظر انداز کریں گے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کے دن انسان اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے تمام رشتہ داروں سے بھاگے گا، لیکن اللہ کے رسول کل قیامت کے دن بھی اپنی امتیوں کی فکر کر رہے ہوں گے۔ یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف فرما دے، اے میری رب میری امت کے حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ یہ تو بیچارے
ہیں انتظار میں، اور آج قیامت کی مشکل گھڑی میں ان کی حالت بہت بری ہے، جس میں کافر بھی ہوں گے، سب کی حضور اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ یا اللہ ان کا حساب و کتاب تو شروع فرما دے۔ اور پھر حساب و کتاب کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے فکر مند رہیں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی ایسا موقع اور مقام نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ایسی فکر تو کسی ماں باپ کو نہیں ہو سکتی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی۔ تو آپ ایک رسول ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ شروع میں ہی بلکہ اس صورت کے آغاز میں پہلے رکوع میں ہی فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کوئی انسان اپنے نفس کا کتنا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ نبی اس کے لیے خیر خواہ ہے۔ ہر انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی، اس کے اپنی ذات سے بڑھ کر تھی۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں سے بھی بڑھ کر یہ نبی ان کے لیے اولا اور بہتر اور خیر خواہی کرنے والے۔ تو اس لیے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے اگلی بات مزید بڑھ کر یہ فرمائے وخاتم النبیین، اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو بھی ختم کرنے والے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ پھر کوئی شریعت وہ آ کر تبدیل کرے، منسوخ کرے۔ آپ جب امت کے اتنے خیر خواہ ہیں تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ تا قیامت انسانیت کے لیے قانون سازی واضح دو ٹوک طریقے سے کر کے جائیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو پھر چل ہو سکتا ہے بہت سارے انبیاء نے پہلی جو شریعتیں تشکیل دیں، جو قانون سازیاں کی، وہ اس دور کے اعتبار سے تھیں یا اپنی اس قوم کے اعتبار سے یا امت کے اعتبار سے تھی۔ بعد میں آنے والے نبی نے حالات کے اعتبار سے نئی قانون سازی کر دی۔ لیکن یاد رکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہیں جن پر اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ان کی شریعت اب قیامت تک کے لیے، ان کی شریعت کے مبلغین تو ہوں گے، ان پر عمل کرنے کرانے والے، اس کے نفاذ والے، اس کو غالب کرنے والے مجاہدین، صدیقین، شہداء، اولیاء، علماء ربانی ہوں گے، لیکن کوئی شریعت بنانے والا، کوئی نئی شریعت تشکیل دینے والا، کوئی نبی کی حیثیت سے آنے والا نہیں ہوگا۔ وخاتم النبیین، آپ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ خاتم کا لفظ یہاں ذکر کیا گیا، اس کی بھی لغوی تشریح اور اس کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضاحت سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح کے بدحواس قسم کے لوگ دنیا میں موجود رہے ہیں، آئے ہیں، آ سکتے ہیں، آئیں گے، جو اس طرح کے اس قرآن مجید کی صریح نص کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ خاتم یہ تا کے فتح کے ساتھ خاتم اس کو پڑھا گیا، اور اسی طرح تا کے زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا، خاتم دونوں طرح درست ہے۔ اگر خاتم ہو تا کے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ، تو اس کے ایک معنی ہے آخری کے، جو آخر میں چیز ہوتی ہے، سب سے آخر میں، اس کو خاتم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سے آخر میں آئے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک عالیشان قصر اور محل کی سی ہے، کہ ایک بنانے والے نے ایک بہت عالیشان محل اور قصر تیار کیا، جس کی ہر اینٹ، ہر ایک جگہ، ہر ایک چیز بہت عمدگی کے ساتھ فٹ کی۔ دیکھنے والوں نے اس مکان اور محل کو دیکھا تو وہ بڑا عالیشان خوبصورت بنا ہوا تھا، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور اس بنانے والے نے اس اینٹ کو جب اس جگہ پر فٹ کر دیا تو اب وہ محل مکمل ہو گیا۔ اب اس بڑا عالیشان قصر اور محل تیار ہے کہ اب اس میں کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مکان اور محل تیار ہو جاتا ہے، حضور نے بڑی عالیشان مثال دی، تو اب کسی انجینئر کو
اینٹ یا تو توڑنی پڑے گی تب اس کی جگہ پہ رکھے گا، کوئی مستری ہو کوئی انجینئر ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ جب ایک محل مکان مکمل تیار ہو جائے تو پھر اس میں اینٹیں لگانا شروع کر دیں. جب مکمل تیار ہو گیا پھر کہاں اس نے اینٹ لگانی ہے، پہلی اینٹوں کو توڑے گا نکالے گا تبھی پھر اس کی جگہ کوئی نئی اینٹ آ سکتی ہے. جی تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عالی شان محل نبوت کا تھا. اللہ نے دنیا میں ان نبیوں کے ذریعے سے محل تیار کیا. آدم تشریف لائے، ادریس تشریف لائے، نوح علیہ السلام، ابراہیم، دیگر انبیاء آتے رہے، وہ محل تیار ہوتا رہا. ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور جب میں آ گیا تو اب وہ محل مکمل ہو گئے. اب اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اب اگر آ کر کوئی نبی بننے کی بات کرتا ہے کوئی دجال کوئی کذاب ہے جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پہلے محل کو توڑنا پڑے گا. جی حضور کی نبوت کا انکار کرنا پڑے گا. اور آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی ہوئے ہیں نا ان کو اس کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کریں. خود صحابہ کے دور میں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی، بلکہ حضور کے دور میں اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف بہت بڑے صحابہ شہید ہوئے لیکن جنگ کی اور اس کا خاتمہ کیا. 70 کے قریب حفاظ کرام اس دور میں، ظاہر قرآن سینوں میں ہی تھا، کاغذ میں تو بعد میں پھر آیا یا محدود درجے میں تھا، تو بڑے 70 قسم کے حفاظ قرآن شہید ہوئے اس جنگ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی. اس نے بھی حضور کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا، وہ بھی اپنے حضور کو بھی اللہ کا نبی مانتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آخر میں جو اس نے حضور کو خط لکھا تھا اس میں وہ اعتراف کرتا تھا کہ مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا رسول مانتا تھا، کہتا تھا وہ بھی اللہ کے رسول ہے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں. حضور کو اللہ کا رسول مانے تو پھر اللہ کے قرآن کو بھی ماننا پڑے گا. اللہ اگر حضور کو اللہ کا رسول مانے تو حضور کے ارشادات کو بھی ماننا پڑے گا. اگر اللہ کا رسول ان کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانتا جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو وہ تو جھوٹا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ منافق ہے، وہ دجال ہے. اور اسی طرح آخری دور میں مرزا غلام احمد قادیانی، جی اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا انکار نہیں کیا. آج بھی اس کے پیروکار حضور کو بھی رسول مانتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بروزی رسول، ذلی رسول، حقیقی رسول، غیر حقیقی، پتہ نہیں کس طرح کی قسمیں بنا کر انہوں نے طرح طرح کے، کبھی کوئی پینترا بدلا، کبھی کوئی راستہ اختیار کیا گمراہ کرنے کا. اور اس کی بھی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل میں فتنہ ہے انگریز کا پیدا کردہ. انگریز نے جب یہاں اس خطے میں یہاں مغل حکمرانی کو ختم کیا، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور یہاں اپنے اقتدار کو اس نے طویل کرنا چاہا اور مستحکم بنانا چاہا تو اس نے یہاں بڑے بڑے فتنے کھڑے کیے، یہاں کی قوم کو تقسیم کیا اور طرح طرح کے حربے اور طریقے اس نے اپنائے کہ یہاں ہمارا اقتدار دیر پاؤ. اور انہی میں سے ایک فتنہ جو اس نے کھڑا کیا یہ مرزائی کا تھا، غلام احمد قادیانی کا تھا. غلام احمد قادیانی سے ایک طرف تو عیسائیوں کے خلاف وہ بڑے مناظرے کرواتا تھا، بڑا یہ مناظر بنا ہوا تھا، مناظر اسلام، عیسائیوں کے خلاف بھرپور مناظرے کرتا، بڑے دلائل دیتا. اور ان مناظروں سے مقصد یہ تھا کہ عوام کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے. آج بھی بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ جو بظاہر انگریزوں کے خلاف بات کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، لیکن کام وہ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں، جو امریکہ چاہتا ہے. عام آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے جب ان کے نعرے سنتا ہے، تقریریں سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑے جو ہے نا ماشاءاللہ امریکہ کے خلاف ہیں، لیکن کام وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے بزرگ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہ سے ایک دفعہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت یہ بہت ساری جماعتیں
بظاہر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے جلسوں میں، جلوسوں میں اور اپنے گفتگو اور تقریروں میں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ کام انگریز کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے دیکھا ہے کہ گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، اور کس کو دودھ دیتی ہے؟ کہتی ہے مالک کو دودھ دیتی ہے۔ فرمایا بعض اوقات وہ دو لاتیں بھی نکال دیتی ہے، اور وہ کس کو مارتی ہے؟ مالک کو ہی لاتیں لگتی ہیں، لیکن مالک ان لاتوں کو، ٹانگوں کو برداشت کرتا ہے کیونکہ دودھ تو مل رہا ہے۔ اسی طرح انگریز جو ہے اس کو بظاہر چاہے کوئی لاتیں مارے، ان کو معلوم ہے کہ عوام جو ہے ان کے ذہنوں میں ہماری نفرت موجود ہے، تو وہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں چند ایک گالیاں دے لیا کرو، ہمیں برا بھلا کہہ لیا کرو، لیکن دودھ ہمیں ہی دینا ہے، کام ہمارے ہی تم نے کرنا ہے۔ تو کام ان کا کرتے ہیں، ان کو تو کام سے غرض ہوتی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہو یا ان کو تم کیا کچھ کہو، ان کو اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ تو ہم مسلمان ان باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی بظاہر عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وفاداری کا یہ عالم ہے کہ اس نے جو قصیدے لکھے ہیں اس وقت ملکہ برطانیہ کے حق میں، کہ اگر ذرا ان قصیدوں اور تعریفوں کو پڑھا جائے تو ایک عام مسلمان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کی غیرت بھی جواب دے جاتی ہے کہ اس کو خدا سے بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تو انگریز نے یہ اپنا پالتو پودا یہاں لگایا، اور اس نے پھر اس کو اتنا پروان چڑھایا، ان کو اتنا ہر جگہ پر ان کے پیروکاروں کو، اور آج تک ان کے ماننے والوں کو وہ سپورٹ کر رہا ہے جس کی کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ملکوں میں دیکھو تو مسجدیں بن رہی ہیں، اور وہاں مرزائیت کو تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، دنیا بھر میں اس نے ان کو سپورٹ کی، سیاسی طور پر ان کو تحفظ دیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں گے ان ممالک میں، یورپین ممالک میں سب سے زیادہ جو مساجد ہیں ان کی سرپرستی یہ قادیانی کر رہے ہیں، اور وہاں اپنے نظریات کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے ملکوں میں بھی، اور آپ کا پہلا جو وزیر خارجہ تھا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا پیروکار تھا جی۔ تو حکومتی سطح پر بھی ہر اعتبار سے ان کو سپورٹ کی، اور ان کو بڑھایا، اور ان کے ذریعے سے جو مقاصد تھے امت میں انتشار پیدا کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا اور دین سے دور کرنا، وہ مقاصد انہوں نے آہستہ آہستہ حاصل کی، اور آج تک وہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے، اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر یہ نص قطعی ہے، اس کا اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی قیامت تک کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت ہے اور دین مکمل کر دیا گیا۔ دوسری جگہ پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارا دین اب مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب دین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیے قیامت تک کے لیے، وہی نجات کا ذریعہ۔ تو خاتم اگر تا کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی آخر میں آنے والے، اور اسی طرح خاتم کے ایک معنی مہر کے بھی آتے ہیں۔ پہلے دور میں حکمران، خلفاء جی، وہ جب کوئی اپنا خط مکمل کرتے تھے تو آخر میں بھی مہر لگاتے تھے کہ اس کے بعد کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور جس چیز کے اندر اس کو پیک کیا جاتا تھا، کوئی کپڑے کا تھیلا ہوتا یا کوئی اور لفافہ ہوتا، تو اس کے اوپر بھی مہر لگا دی جاتی تھی کہ اب اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے نہ اس سے نکالی جا سکتی ہے، اب جس نے اس کو پیک کی ہے اس کے حکم سے ہی اس کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اب نبوت پر مہر ثبت کر دی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا قیامت تک کے لیے۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا، اب قیامت کے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو اپنے حضور پیش کرے گا۔ اور خاتم تاکہ زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھا گیا ہے، جس کا معنی ہی کیا ہے؟ ختم کرنے والے، جنہوں نے نبوت کے سلسلوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا تو یہ تو رحمت بند ہوگی،
گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر علیہ باللہ رحمت کو بند کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کو بند نہیں کیا، بلکہ اس رحمت کو امت کے سپرد کر دیا کہ اب جو کام میرا تھا تم من حیث المجموع نبی کے جانشین ان کے قائم مقام ہو کر وہی کام کرو گے، وہی رحمت انسانیت تک پہنچاؤ گے۔ آپ نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا کہ جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا اب تمہارے اوپر لازم ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہ دوسروں تک تم پہنچاؤ۔ اب مبلغین ہوں گے، اس حضور کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے والے، اس کو نافذ کرنے والے، اس پر عمل کروانے والے اولیاء اللہ ہوں گے، وہ اولیاء اللہ کہلائیں گے، نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب نبوت کا سلسلہ اللہ نے آخر میں مکمل کر دیا، فرمایا وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور جس نے یہ سلسلہ مکمل کی ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہی سمجھتا ہے، اسی نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اب انسانیت کے لیے مزید اس کی کوئی گنجائش۔ ایک اور صحیح حدیث ہے، بے شمار احادیث ہیں اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی منقبت بیان کرتے فرمایا کہ تمہارا مقام میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، لیکن یاد رکھنا ہارون نبی تھے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کی فضیلت و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بھی یہی بات کی کہ عمر تمہاری بڑی شان ہے، اگر میرے بعد کسی کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا جاتا تو تم اس قابل تھے کہ تمہیں نبی بنایا جاتا، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے خصوصیت سے اوتیت بست، مجھے 6 چیزوں پر اللہ نے 6 چیزوں کے ذریعے سے تمام انبیاء پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، 6 چیزیں خاص طور پر اللہ نے مجھے عنایت کی ہیں جو دیگر انبیاء کو بھی نہیں دی گئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری چیز فرمائی وہ یہ کہ انا خاتم النبیین، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، ختمت النبیون، میرے اوپر انبیاء کی نبوتوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، حضور کو رسول ماننے والا، ان سری واضح احادیث مبارکہ اور آیت مبارکہ کی مخالفت کر کے وہ حضور کو رسول نہیں مان سکتا۔ اگر ان کی مخالفت کرے گا تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کی سزا وہی ہونی چاہیے جو مرتد کی سزا شریعت اسلامیہ نے متعین فرمائی ہے، لیکن اس کی سزا دینے کا حق حکومت کو ہوتا ہے، عوام کو نہیں ہوتا۔ یہ الگ ایک خرابی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل آپ کے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔